ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر الورى محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. الدرس الرابع مطلب ترجمہ چوتھا لیسن نہیں، چوتھا سبق. ہمیں اس سے ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاں مخلوط زبان ہے. ہم اردو خالص نہیں بول سکتے، ہم کشمیری خالص نہیں بول سکتے، انگریزی کی تو بات نہیں، اور عربی تو وما علینا الا البلاغ. چلیے پڑھیے، کوئی پڑھیں گے یہاں سے. اب پڑھو ایک جملہ. الدرس الرابع حمزہ کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پہلے. ہاں زور سے. اور أين محمد نہ بھائی اس کے اوپر. ہاں جو سب سے پہلے. البيت ہاں في البيت. ہاں جزاکم اللہ خیرا. کیا سمجھا ہم نے؟ البیت یہ تھا اصل میں بیتون. ترجمہ اس کا کیا ہوتا؟ ایک گھر یا کوئی گھر. جب ہم نے الف لام ڈالا تو یہ خاص بن گیا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ گھر بس، یا خاص گھر کوئی. ہاں. اور عربی زبان میں ہر کوئی چیز، ہر کوئی اسم میں نے کہا تھا کیا ہوتا ہے اصلاً؟ مرفوع. مرفوع یعنی اس پر ہوتی ہے ضمہ، اس پر ہوتی ہے پیش. یہ اس کی اصل حرکت ہے. الا یہ کہ کوئی چیز آئے، کوئی دلیل آئے، کوئی عامل آئے، پھر وہ فتحہ دے گا، زبر جیسے کشر پہ چھونا، یا کسرہ دے گی، زیر دے گی، تب. ورنہ اصل ہے ضمہ یا مرفوع ہونے کی یہ حالت. البیت فی البیت، فی حروف الجر میں سے ہے. یہ ظرفیہ کا فائدہ دیتا ہے. ظرفیہ مطلب یہ کیا دیکھ رہے ہو آپ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب کہو. بوٹل کہتے ہیں. اس کے اندر پانی ہے. اس کا مطلب یہ ایک حساب سے ظرف بن گیا. یہ بن کوئی پٹ بنا رٹن بان ہے نا، کہتے ہیں نا. اس کو ظرف نہیں ہے، یعنی اس کو علم دیتے لوگ. یہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے، لیکن اس کو وہ جو ہے آنیہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ برتن نہیں ہے جس میں وہ علم وہ لیتا. اور احادیث میں بھی، آثار میں بھی علم کو پہلے دیے گئے ہے تشبیہ ایک برتن کے ساتھ. آپ کے پاس ایک برتن ہونا چاہیے جس کو آپ تزکیہ کریں، صاف کریں پہلے، پھر آپ علم حاصل کریں. تو یہ ہے. اب جب ہم نے کہا ظرفیہ کا فائدہ دیتا ہے، پانی اس کے اندر ہے اس لیے آتا ہے فی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فی الغار، فی یعنی ظرفیہ، غار کے اندر وہ تھے. ہم اس وقت مسجد کے باہر ہے کہ اندر؟ اندر ہے، مسجد کے اندر ہے. یہ فی کا اصل میں اصلی فائدہ ہے. اچھا، البیت فی البیت. اور حروف الجر جس طرح وہ خود ہی کہتے ہیں، جر کہتے ہیں کھینچنے کو. یہ تو رفع میں تھے، آسمانوں کی بلندی میں تھے، لیکن جیسے ہی حرف جر آیا، آگے جو بھی اسم آئے گا یہ اس کو اس بلندیوں سے لے کر نیچے دھکیل دیتے ہیں. جر ہوتا ہے کھینچنا. یہ حروف الجر ہیں، یہ کسرہ دے دیتے ہیں. اور طالب علم کو بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہیں میری زندگی میں ابھی کوئی حروف الجر نہ آ جائے، یہ حرف جر نہ آ جائے. میں پہلے طالب علم کرتا تھا، میں مشائخ کے ساتھ بیٹھتا تھا، میں مطلب علمی مجالس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مشغول تھا، لیکن کوئی ایسا حادثہ میرے ساتھ ہوا، اس سب سے میں محروم ہوا. اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. البیت فی البیت یہ ہم نے دیکھا. فی حرف جر، البیتی اسم مجرور ظاہراً بالکسرہ، سیدھے دکھتا ہے. المسجد فی اچھا کوئی کہتا ہے یہ ظاہراً کیا ہوتا ہے، یا علامت الضمۃ الظاہرۃ علی آخر. کیا مطلب ظاہرہ؟ ظاہرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ بعض اسما ایسے ہیں, بعض ناؤنس ایسے ہیں جن پر جو مرفوع ہوتے ہیں یا کوئی بھی ان کی حالت ہوتی ہے لیکن ان پر وہ ظاہر نہیں ہوتی. ایگزامپل میں دوں گا, ضرب موسیٰ خالدن, موسیٰ نے خالد کو مارا. موسیٰ پر تو رفع ہونی چاہیے لیکن وہ اس کے آخر پر دکھتی ہے, مت دکھتی ہے. یہی ہوتا ہے ظاہراً, جب کسی پر دکھے سیدھا فی البیت, یہاں پر سیدھا دکھا تو ہم کہیں گے ظاہراً. ٹھیک ہے. المسجد فی المسجد دی, آپ کہو, خود ہی میں بناتا ہوں. المسجد فی المسجد. ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں الاناء فی الاناء, نہیں اس کو پوچھنا تھا نا. چلو ٹھیک ہے, آپ سے میں پھر پوچھتا ہوں دوسرا. الکتاب فی الکتاب, جزاکم اللہ خیرا, یہ میں چاہتا ہوں. اچھا, المکتب علی المکتب, ہم کہہ سکتے ہیں هذا الکتاب علی المکتب. یہ کس پر ہے؟ میز پر ہے, جبکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے لیے طاولہ بہتر ہے کہنا. اچھا, السریر علی السریر, اور اس کا ترجمہ چارپائی پر. اچھا, یہاں سے اب شروع ہوگا ہمارا جو اصل مسئلہ ہے. ابھی تک حمزہ پارٹ ہم پڑھ رہے تھے, اب ہم جا رہے ہیں با پارٹ کی طرف, یا بی پارٹ کہہ لو. این محمد, محمد کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ یہ جو ایسے اسما ہوتے ہیں, ایسے اسم ہوتا ہے جو استفہام کے لیے آتا ہے, کسی بھی فہم کو طلب کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ماں, ماں آتا ہے غیر عاقل کے لیے, کیا ہے نا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا من, کون, جو عاقل کے لیے آتا ہے, اللہ یہ کہ آپ کو اس کی حقارت کرنی ہو پھر ماں بھی چلے گا. ماں انت, آپ تم کیا ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو, اس قسم کے. حالانکہ طالب علم کو زیادہ حقارت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے, اس کو پرہیز کرنی چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر این, یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے, اس میں استفہام ہے, لیکن یہ آتا ہے للسؤال عن المکان, لوکیشن طلب کرنے کے لیے. آپ یہاں آئے, پرسوں آئے نا, یا پھر جو ابھی آپ کی لاسٹ کلاس, شاید آپ کی پہلی کلاس تھی نا. ٹھیک ہے, آپ نئے طالب علم تھے, پہلے میں نے آپ کو لوکیشن سینڈ کی تب جا کے آپ یہاں آئے, ہے نا. تو لوکیشن طلب کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں این, این محمد, محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفتی, وہ کمرے میں ہے. یہ بھی ہمارے ذہن میں سوال کھڑا کرنا چاہیے, یہ ہوا کہاں سے آ گیا؟ میں کل بھی دیکھ رہا تھا, کچھ ورڈز کا میں کبھی کبھار اسکپ کر دیتا ہوں, بالکل سنا ہوا وجہ میں کہتا ہوں یار طویل قصیر, یہ تو سب کو پتہ ہے, چلو آگے. لیکن مجھے پھر بول رہے تھے نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے, ہمیں یہ بھی کہا کرو. کل مجھے ایک میسیج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نقصانی رحم اور مزید علم ہے ان کو, مطلب حریص بنائے, وہ مجھے پوچھ رہے تھے تاجر کا ترجمہ کیا ہے. مطلب ورنہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا تاجر, کشیر پڑتی بس آپ پتہ نہیں وہ بورڈ تاجر کہتے ہیں نا. لیکن اس سے یہ سمجھ آتا ہے جب آپ کیپٹن بنائے جائیں گے, جب آپ کو کیپٹنسی, جب آپ کو لیڈرشپ دی جائے گی, وہاں آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے ارے یہ تو سب کو پتہ ہے, نہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. آپ کہیے وہ بات تاکہ ہر فرد کے ذہن میں وہ راسخ ہو جائے. اچھا, ہوا فی الغرفت, وہ کمرے میں ہیں. دیکھو انگلش میں بھی یہ کنسپٹ ہے ناؤنس کا. کن کا؟ ناؤنس کا. اتنا ہی اگر آپ لے لو گے, یہ تو معلوم ہے یہاں تک ناؤنس کا. اسما کا تو کنسپٹ وہاں بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں ہوا جو ہے یہ ناؤن نہیں ہے بلکہ پرو ناؤن ہے. پرو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ سمپل, سمپل اور شارٹیسٹ ڈیفینیشن, ریپلیسنگ ورڈز فار ناؤنس, ریپلیسنگ ورڈز فار ناؤنس. جو ناؤنس کو, اسما کو, ناموں کو ریپلیس کریں یعنی اس کی جگہ آ جائیں, ان کو کہتے ہیں پرو ناؤنس. سب بتاؤ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پرو ناؤنس. میں آپ کو دیکھو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. تحریر میں نے لکھی, میں لکھتا ہوں اس میں, یہ بلکہ سیرت کی کتابوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت ایسے ہوئی, پھر مکہ, پھر غار ہرا, پھر وحی, پھر والا, اس کے بعد لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وغیرہ وغیرہ, آپ, انہوں نے یہ, انہوں نے وغیرہ. یہ جس طرح ہم خالد کی بات کریں, خالد, خالد کوئی شخص ہے, خالد کی عمر 20 سال ہے, خالد ایسے کلیہ میں پڑھتا ہے, خالد نے ایسے ایسے عربی کے ساتھ اس کو شغف ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ہم کہیں گے اگر ہم بار 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 خالد 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 خالد, یہ جچے گا نہیں. تب ہم کہتے ہیں وہ, اس نے ایسا کیا, اس نے وغیرہ وغیرہ, وہ پھر ہم کہنا شروع کرتے ہیں. وہی ہے یہاں ہوا فی
गुरफती, मोहम्मद कहाँ है? कमरे में है। यहीं से आप इसको समझ लो, इस वाले चार्ट को, तो खलास आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा। ज़माइर प्रोनाउंस, आप कहो प्रोनाउंस क्या होते हैं या ज़माइर क्या होते हैं? वर्ड्स फॉर नाउन्स, फ्रॉम नाउन्स नहीं, फॉर नाउन्स, यानी अस्मा को, उस अस्मा की जगह जो, इस्म की जगह जो कोई इस्म आता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोनाउन या ज़मीर कहते हैं, जिनकी जमा आती है ज़माइर। ठीक है, अब हमें समझना है सबसे पहले क्या हम समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे खुद का, मैं खुद की जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे करूं, मैं खुद की नुमाइंदगी कैसे करूं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट है, सबसे ज़्यादा मुख्तसर है, तभी हम पहले यही उठाएंगे, वरना हम गायब उठाते हैं अक्सर पहले। अगर मुझे खुद का कहना है, मैं कहूँगा अना या आई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई, वरना मी, जो मैंने यहाँ लिखा है आई स्लैश मी या कॉमा मी, दोनों इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, मेरे लिए। अच्छा, आई एम अ गुड बॉय या दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये आता है मेरे लिए। अब अगर आपको खुद के बारे में कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? अना, मसलन अना फिल बैत, अना तालिबुल इल्म, हाँ, अना सलफी कदा, नहनु, नहनु अना की जमा है। जब हमें कहना होगा हम दो या सारे, क्योंकि आपको मालूम है अरबी में डुअल भी होता है, मुसन्ना भी, वो आएगा इंशाल्लाह ताला इसमें बयान। तो नहनु आप सब के लिए इस्तेमाल करोगे, और अना भी आप सब के लिए इस्तेमाल, सब के इस्तेमाल यानी मेल हो या फीमेल हो। अना अगर आप एक हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई मसला नहीं है। नहनु अगर आप दो हो या दो से ज्यादा हो, मेल फीमेल का कोई मसला नहीं है, हम सब नहनु, ठीक है। और अगर आप अकेले हो फिर आप नहनु इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा वो माइब है, थोड़ा वो माइब है तालिब इल्म के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ुन, हाफिज़ुन नहीं लहाफिज़ुन, कि हमने ही इस कुरान करीम को नाजिल किया वगैरह और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, बेशक बेशक उसमें बहुत सारी तौकीदें हैं। क्योंकि इन्ना नहनु, अल्लाह ताला ने खुद के बारे में कहा नहनु। अल्लाह ताला कितने हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला तो एक ही है, यकता है, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला की रिदा है, अल्लाह ताला के शान निशान है कि वो किबरिया, वो तकब्बुर करे। अल मुतकब्बिर अल्लाह ताला के अस्मा में से है, अल्लाह ताला के नामों में से है। अच्छा, तो हमने शॉर्ट में सीखा, जब मुझे खुद के बारे में कहना है उसको मुतकल्लिम कहते हैं इसमें अरबी में। फर्स्ट पर्सन जब मैं खुद की बात कर रहा हूँ तब मैं कहूँगा, अगर मैं खुद की बात करूँगा तो मैं अना कहूँगा, चाहे मैं मेल हूँ या फीमेल, चाहे मैं उर्दू में क्या कहते हैं इसको, नर हूँ या मादा, ऐसे कहते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, हाँ नर मादा तो होते हैं जानवर, मुज़क्कर या मुअन्नस। नहनु अगर मैं, हम बहुत सारे हैं या दो हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा हैं तो, और मेल फीमेल की इसमें फिर से कैद नहीं है, हम सब, ठीक है। ये होगा किसके बारे में? फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम के बारे में, जब मैं खुद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है? अंता, यानी तू एक मर्द, तू एक मर्द। अगर यही दो होंगे तो अंतुमा, तुम नहीं, अंतुमा तुम दो मर्द। अगर बहुत सारे होंगे तो अंतुम, ठीक है। इस तरह कुरान ने कहा अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा रफ़अ समका। अच्छा, जब, अच्छा इंग्लिश में इसके लिए यू ही आता है, चाहे आप एक कहो, दो कहो या तीन, वहां यू ही आता है। यू वहां बहुत के लिए इस्तेमाल भी होता है और एक के लिए। अच्छा, अगर आपको लगा कि यू ही नहीं इस्तेमाल होता और भी कुछ है तो मुझे बताना, वल्लाहु आलम। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये एक खातून के लिए। अगर आपको कहना होगा एक खातून तो आप कहेंगे अंती, तू एक औरत। अगर दो औरतें होंगे तो अंतुमा, और अगर बहुत सारी औरतें होंगे तो अंतुन्ना। देखो, कोई ये सवाल कर सकता है यहां भी अंतुमा है और यहां भी अंतुमा है, हम कैसे पहचाने कि ये दो औरतें हैं या दो मर्द हैं? तो वो सियाक डिसाइड करेगा, वो सियाक व सबा, कंटेक्स्ट जिसके बारे में कलाम चल रहा होगा उसको सीधे समझाएगा ये उन दो मर्दों की बात हो रही शायद। हाँ, तो ये है सेकंड पर्सन मुखातब। मुखातब मतलब जिसको आप खिताब कर रहे हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हो। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा आपको अंत, तुम। अगर आप दो का कहना होगा तो अंतुमा, अगर आप सबका अंतुम। फिलहाल मैं आपको फीमेल्स मानता हूं, अब यहां से लड़कियां, अंती एक लड़की
انتما آپ دو لڑکیاں, انتنا آپ سب لڑکیاں. ان تو اس کو جینڈر چینج یہ غائب اب ہے. لاسٹ کا جو آپ سیکھو گے پھر ابھی ہم اس کی پریکٹیکل کریں گے, اس سے ہمیں بہت اچھا سمجھ آئے گا. یہ پہلے آپ تھیوری دیکھ لو. غائب یہ ہے اب تھرڈ پرسن. میں تھا فرسٹ, جس کے ساتھ میں بات کر رہا تھا وہ تھا سیکنڈ, جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ ہے تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کو یہاں کہتے ہیں غائب, کیونکہ وہ اکثر و بیشتر موجود نہیں ہوتا ہے اور وہ ہماری کنورسیشن میں اس حساب سے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا, اس کے لیے اگر ایک کہنا ہے مذکر کے لیے, واحد مذکر کے لیے, غائب کے لیے, تو ہوا یعنی وہ ایک مرد. اگر دو ہوں گے تو دو مرد ہما, اور اگر سب ہوں گے تو ہم یعنی وہ سب مرد. ٹھیک. اچھا, اسی طریقے سے اگر فیمیل ہوگی تو ہم کہیں گے ہیا, وہ ایک عورت. اگر دو ہوں گے تو ہما, وہ دو عورتیں. اگر بہت ساری تو ہننا, وہ سب عورتیں. یہاں بھی اس کے لیے آتا ہے ہی, اور ہما اور ہم کے لیے آتا ہے دے. اور یہاں آتا ہے ہیا کے لیے شی, اور ہما اور ہننا کے لیے دے. اس کا مطلب انگلش میں ضمائر کے اعتبار سے اتنی وسعت نہیں ہے جتنی عربی زبان میں ہے. کیونکہ یہاں مثنیٰ کے لیے, ڈوول کے لیے ایک ایکسٹرا پروناؤن ہے, ایکسٹرا ضمیر ہے. ہما ڈوول کے لیے, مثنیٰ کے لیے, دو کے لیے, جو کہ انگلش میں پائی نہیں جاتی. اب کرنا ہے ہمیں پریکٹیکل. کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل. پریکٹیکل میں ہم شروع کرتے ہیں اس سے, تھرڈ پرسن سے. مجھے پڑھنا ہے اسی تازے. اس میں کیا ہم کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا. پہلے میں اب اسی تھوڑی شرح کروں گا, ایسے پھر تھوڑا یاد رہے گا. ہوا وہ ایک مرد, ٹھیک, اور غائب کی بات چل رہی ہے. ہما وہ دو مرد, وہ دو مرد. ہم وہ سب مرد, اور یہاں ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں. اچھا, انت تو ایک مرد, انتما تم دو مرد, انتم تم سب مرد, انتی تو ایک عورت, انتما تم دو عورتیں, انتنا تم سب عورتیں. جب میں نے خود کا دیکھو, میں یہ دو کیوں دکھا رہا ہوں, کیونکہ میلز بھی اس میں آئیں گے اور فیمیلز بھی آئیں گے. انا نحن, انا اور نحن. انا یعنی میں, اور نحن یعنی ہم سب. ایک اور بار کرتے ہیں. آصف میرا بھی اللہ تعالیٰ سب کو رحم کرے, وہ کرتا تھا ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحن. پھر وہ گزر گئے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے. اللہ سکھائے. سمجھ آیا؟ سمجھ نہیں آیا فار ایگزامپل تو پھر سے یہ ویڈیو دیکھ لینا, میں گروپ میں ڈال دوں گا, ہے نا. ٹھیک. پر تو میں آج ہمیں 8:34 ہو گئے اسی کے ساتھ, لیکن اس کو سمجھنا ضروری تھا. اور جس نے اس کو سمجھ لیا, آگے یہ درس الرابع نہیں, درس الخامس وغیرہ وغیرہ, آگے اس کو بہت چیزیں سمجھ خود آئیں گی. اچھا, این محمد ہوا فی الغرفتی. آپ اٹھو اور فوزان اٹھے گا. آپ پڑھو گے یہاں سے سوال, یہ دے گا جواب. ٹھیک. ہاں, این محمد هو فی الغرفۃ وأین یاسر. ہاں ایک منٹ اور ترجمہ بھی کرنا. ہاں, آپ اپنے سینٹنس کا, یہ اپنے این محمد, محمد کہاں ہے؟ فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے. وأین یاسر, اور یاسر کہاں ہے؟ وہ فی الحمام وہ واش روم میں ہے. وأین آمنۃ, آمنہ کہاں ہے؟ اور آمنہ کہاں ہے؟ ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے. این الکتاب, کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے. وأین الساعۃ, اور واچ کہاں ہے؟ ہی علی السریر وہ چارپائی پر ہے. ہماری. ہاں آپ نے اچھا کہا. اور یہ سارا جو کچھ تعلق رکھتا ہے جو آپ نے پڑھا, یہ سارا تعلق رکھتا ہے, نیچے لکھا گیا ہے المطبخ. کس کے ساتھ؟ کچن کے ساتھ. آپ بیٹھے دونوں. جزاکم اللہ خیرا. میں اب اس کو اریز کرتا, لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا ہے. مجھے پتا ہے میں بورڈ اس لکھا, پھر مجھے برا لگتا تھا یار اتنا لکھا, اب اس کو. ہاں, میں چاہتا یہ ونن. پہلے ہم نے سیکھا
हुरूफ उल जर, इनको प्रेपोजिशंस कहते हैं इंग्लिश में। प्रेपोजिशंस यानी प्री को छोड़ दो, पोजीशंस, बस ऐसे हुरूफ जो हमें क्या दिखाएं, पोजीशंस। अलल मक्तबी, मेज पर। अच्छा, तहतल मक्तबी, मेज के नीचे। इसी तरह से इंदल मक्तबी या अला यमीन, मतलब बहुत सारे इसमें हम बना सकते हैं जो प्रेपोजिशंस दिखाते हैं, जो जगह दिखाते हैं ये कहाँ पर है, इंदा वगैरह, जो आगे फिर जर देते हैं। और ये 4 ही नहीं है, लेकिन बुनियादी 4 हैं। फिर आप पढ़ोगे इंशाल्लाह बड़ी बड़ी किताबों में हुरूफुल जर कितने हैं वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल याद रखो ये फी, आला, इला और मिन। बिल्कुल, मिन और इला। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ये 4 है बुनियादी तौर जो हुरूफुल जर हैं, आगे आने वाले अस्मा को मजरूर बना देते हैं, कसरा लाते हैं उन पर। अच्छा, तो ये था, 1 मिनट। हाँ, दूसरा मसला जो हमें इसमें सीखना है वो था फिल गुरफती। फिल गुरफती, इसको हम यहां अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं शिबहुल जुमला। क्या कहते हैं? शिबहुल जुमला। शिबहुन कहते हैं किसी चीज की तरह होना, किसी चीज की तरह होना। शिबहुल जुमलती यानी जुमले की तरह होना। फिल गुरफती, कमरे में, क्या ये पूरा सेंटेंस है? तो फिल गुरफती, कमरे में, क्या हाँ, शाबाश, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखो, ये जुर्अत रखो कि अगर मैं ऐसे करूंगा ना सिर से ऐसे भी नहीं, जुर्अत रखो कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, जुर्अत रखो। वरना उस्ताद करे ऐसे ऐसे, वो तुम्हें इसी इतना है मज़ा वाला, ये ताकि चेक करें कि इसको तालिब को समझ आए कि नहीं आया। दूसरी चीज थी यही कि हमने जो सीखा फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? जो मतलब हाफ सेंटेंस क्या कहेंगे हम उसको, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, जो पूरा जुमला मुफीदा नहीं होता है। अच्छा, अज़माइर, तीसरी चीज हमने इसमें सीखी ज़माइर के बारे में। ज़माइर अस्मा होते हैं, नाउन्स होते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस यानी वो नाउन्स को, अस्मा को, नामों को रिप्लेस करते हैं। हामिद ये है, हामिद वो है, कितनी बार हामिद कहोगे? फिर कहो वो ये है, वो ये है, वो अच्छा है, उसने ऐसे एग्जाम क्वालिफाई किया, वो वालिदैन का ये है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, फिर उसकी जगह फिर रिप्लेस होते हैं, उनको कहते हैं प्रोनाउंस। अच्छा, इसी तरीके से चलो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो हो गए, हादा, दालिका वगैरह, वो तो पीछे गुजर गए। हुआ, हिया, वो भी हमने देखा। हुआ, हुमा, हुम, देखो एक और बार कहते हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना। फौरन से वक्त हो चुका है बे, ऐसे ऐसे, लेकिन यहां पर आ जाओ, यहां से ऐसे दिखाना इशारा। हाँ, हुआ, हुमा, राइट हैंड से जरा करो। हुआ, हुमा, हुमा, हुम। दो ही पर जैसे आओगे ना, हुमा कहना, फिर हुम। हाँ, ये हुआ, हुमा, हुम। नहीं ऐसे आप खोलो 3 उंगलियां ऐसे। हुआ, हुमा, अब फिर से 3 खोली, आप एक ही मैं कैसे पढ़ हली खोलो भी नेट से सुना था ना स्थिति सुशी गुंजराउन ऐसे हो गए 2 हो गए ना। हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। शाबाश। हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंता, ऐसे रखो पहले, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अंती, लेफ्ट हैंड से आप, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ana nahnu। طلبة مستمعين आसान जगह पाक बात कर। चलो बैठो आप, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ana huwa जगह पर करो ana करे huwa huma hum hiya huma hunna जज़ाकुमुल्लाह खैर। anta antuma नहीं ऐसे नहीं रखना है। जब आप अंता करोगे ना, आपको कहना ऐसे, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन, फिर आगे लाना, क्योंकि मुखातब है ना, वो सेकंड पर्सन है, वो सामने है, उसको से ठीक है। huwa huma hunna
hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Ante, antuma, antunna. Ana, nahnu. जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये तो खतरनाक है यार, आपसे अभी नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आप है ना, नहीं ठीक है। अच्छा हाँ, जो ये किया था ये मैंने रखा है चौथे नंबर पर, ये पॉइंट जो आपने कहा, मिन अलामात तअनीसी अत्ताउल मरबूता। ये जो ऐसे होता ना, ऐसे, ये इसको कहते हैं अत्ताउल मरबूता। अत्ताउल, सब कहो भाई, हम अच्छे में इन्विटेशन दूं सारे अलग अलग। अत्ताउल मरबूता, ये क्या होता है? ये मुअन्नस यानी फीमेल होने की अलामत होती है। फीमेल होने की अलामत होती है। जिस तरह हम यहां देख रहे हैं, ऐना आमिना तू, फिर हमने कहा हिया, वो एक औरत, यानी आमिना कहाँ है? मतबख में है, किचन में है। इसी तरीके से हमने देखा था ऐना साअतु, घड़ी कहाँ है? इसके लास्ट में साआ, मुज़क्कर है कि मुअन्नस? साअतुन, क्यों? जज़ाकुमुल्लाह खैरान, वो समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने लिखे थे यही जो ज़माइर मैंने लिखे हैं यहाँ पर, वही मैंने लिखे थे इस पर, लेकिन इसकी तरतीब थोड़ी डिफरेंट है। मैंने यहाँ जो लिखा है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तमारीन एक्सरसाइजेस 842, ठीक शो। अजवानिल अस्इलतिल आतियति, आने वाले सवालों का जवाब दो। अजिब या कौमना अजीबु दाई अल्लाह। अच्छा, ऐनल किताबु, किताब कहाँ है? ये मैं सवाल करता हूँ ज़ैद से। हुआ अलल मक्तबी, हुआ अलल मक्तबी, हुआ ज़मीर की यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हुई, इसकी तत्बीक यहाँ हुई, अब यहाँ इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछता हूँ, आपसे जो आप चाहो जवाब, जो इसने लिखा है ज़रूरी नहीं वो लिखो, लेकिन ज़मीर लाना। ऐना मुहम्मदुन, अगर आप देखोगे भी, देख कर भी बता सकते हो। हुआ फिल जामिअती, जज़ाकुमुल्लाह खैर। देखो ये स्पिरिट पैदा करो, जज़ाकुमुल्लाह खैर, ये स्पिरिट पैदा करो कि इसने कहा है हुआ फिल गुरफती, मैं नहीं कहूँगा हुआ फिल गुरफती, मैं कहूँगा हुआ फिल जामिअती, मैं कहूँगा हुआ फिल कुल्लियती, हुआ फिल मतबखी। सुशुका सोनमुत कास मंग किशनस मंग पाक चतरियाज फिक्री। उसके बाद ऐन अस्साअतु, घड़ी कहाँ है? मैंने कहा था सा कहते हैं क़यामत को भी, दीगर चीज़ों के भी, लेकिन यहाँ मुराद है घड़ी। ऐन अस्साअतु या फौजानु, ऐन अस्साअतु, हिया अला सय्यारत नहीं, हिया फिस सय्यारत, क्योंकि अगर वो गाड़ी के ऊपर रखोगे तो वो तो स्वास्थ्य पे मस खबर का चासक पाका या इस वोत मत ईद का। अच्छा, ऐना यासिरुन, ऐना यासिरुन, हुआ फिल मतबखी, यम चैन सारी किशनस मज़ी। ऐना आमिनतु, हुआ नहीं, हिया फिल गुरफती, यानी तर्जुमा वो कमरे में है। ऐना आमिनतु फिल गुरफती, हमने पढ़ा है हर्फ इस्तिफहाम, क्या आमिना कमरे में है? नाम, फिर मुंते बना के हुआ हिया। मैंने कहा था आसान, मतलब पहचान है गोलता, यही ताए मरबूता किसकी? मुअन्नस की अलामत, फीमेल की अलामत। हाँ, इल्ला ये कि बाज अस्मा ऐसे भी हैं जिनमें नहीं होगा, फिर भी वो क्या है? मुअन्नस है। एग्जाम्पल उसकी मरियम, मुअन्नस है, लेकिन लास्ट पे गोलता है नहीं है। आपसे मैं पूछता हूं, गो होशियार, यही मेरा काम है ना, होशियार रखना। इधर शम्स कुव्विरत, शम्स मुअन्नस है कि मुज़क्कर? कुव्विरत मुअन्नस, क्यों? क्या दो? क्या है? शम्स मश्ताकी, कुव्विरत, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये तुम तो भाई साहब आलिम हो यार, ये चने मुंथिन पानी इल्मुक, तुम तो चसने था नहीं डलित, इसने तो बहुत अच्छा कहा, इस बेशक जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शम्स कुव्विरत। अच्छा, मैंने आपको होमवर्क दिया था, इदा समाउन फतरत,
ہم کہتے ہیں نحو الواضح میں بھی انہوں نے لکھا ہے تقدمہ فعل، فاعل ایسا ہوتا ہے جس کے پہلے وہ ہوتا ہے اسم، پھر ہوتا ہے مرفوع، جس کے پہلے فعل آتا ہے. اذا الشمس اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت میں تو سما پہلے آیا، انشقت انفطرت فعل بعد میں آیا. اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں چلو مزید دیکھ لینا. تو یہ میں کہہ رہا تھا کورت، کبھی کبھار ایسا مؤنث بھی ہوگا جس میں ظاہری علامت نہیں ہوگی لیکن سماعی طور، یعنی سماعی طور مطلب عرب سے یہ سنا گیا ہے یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث کنسیڈر کرنا پڑے گا. بہٕ چھُس وَنان کُل چُن، کیا چھُس وَنان؟ کُل چُن، کُل چُن چھُ وَنُن ییٚمِس عربی یس، چاہے سُہ عربی آسہِ، چاہے سُہ فرینچ آسہِ، چاہے سُہ کانٛہہ تہِ بلاے آسہِ، جب وہ کشمیر آئے گا اس کو کلچن ہی پڑھنا پڑے گا، وہ اور کچھ پڑھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہاں یہ ہمارا سماعی ہے، ہم اس کے اہل لغت ہیں، یہ ہم اس کے جو ہے اصل مؤسس ہے اس زبان کے، اس کو ہمیں ہماری تقلید کرنی پڑے گی. اچھا یاسر فی المطبخ، کیا یاسر کس میں ہے؟ کچن میں ہے؟ نہیں. ہوا فی المستشفى ثبوت ہسپتال. وٕنۍ گٔیے تٔمِس کٔژ تانۍ لمحے، کٔژ تانۍ مِنٹی اَتہِ کِچنس منٛز ثبوت ہسپتال، وہ ہسپتال پہنچ گیا. من فی الغرفۃ یا فوزان؟ الاستاذ فی الغرفۃ. ٹھیک. ومن فی الحمام یا مبشر؟ ہاں یاسر فی الحمام. ٹھیک ہے. اچھا کہ ماذا علی المکتبی، ماذا علی المکتبی؟ چلو ہاں ہمیں تو مجھے ضروری کہنا پڑے گا یہاں پر، اب ایگو پہ بات آ گئی. الجوال علی اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوال. یہ نکلا ہے جالا یجول میں سے. جالا یجول مطلب سیر و تفریح کرنا، پھیرن کرن. یہ چھُ تیوٗتاہ پھیران کہ انسان ونہِ جوال، یہ بہت زیادہ دربدری کرتا ہے، دۄہ کٮ۪ن 2 پہرن پھیران آستا ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا جوال فعال جوال. اچھا اللہ ماذا علی السریر؟ الساعة على السرير. اس کا بتاؤ. ولا یا ون نا ہاں مرسم بھی کہتے ہیں لیکن اس کو ایک اچھا نام ہے جو ڈفرینٹ ہے تھوڑا. نہیں مرسم تو ٹھیک ہے وہ سچ ہے، مرسم علی وزن مفعال وہ صحیح ہے، اسم اعلیٰ اسی وزن پر آتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ اس کو کہتے ہیں قلم الرصاص. سمجھا ہے؟ مرسم بھی کہہ سکتے ہیں، ویسی بات نہیں ہے، لیکن مرسم عمومی طور ایسے آلے کو کہیں گے جو بھی کوئی پینٹ کرے گا، رسم کرے گا، کوئی بھی خط کھینچے گا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں قلم الرصاص. رصاص قلم الرصاصی صاد. اقرا وقت معدبتی او آخر الکلماتی، پڑھو لکھو لیکن آخری والے حروف کو، کلمات کے آخری والے حروف کو کیا دو؟ زبر زیر دو، اس کو حرکت دو. احنز پہلے پڑھیں گے، آج یہاں سے شروع کریں گے. آج 2 جملے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو دوسری تمرین ہے فی المدرستی. چلو پڑھو فوزان. فی البیت البیت. جزاکم اللہ خیر. الغرفة الحمام. اچھا پڑھے آپ. فی المطبخ المکتب. المکتب. جزاکم اللہ خیر. المکتب الکرسی. نہ تھوڑا کرو اسکپ. المکتب علی المکتبی. ٹھیک. السریر. چتے کرو اسکپ. سننے میں آسان ہوتا ہے. منضحک الضحک، جو ہنستا ہے اس پر ہنسا جاتا ہے. پھر آپ کو پڑھنا تھا یہاں سے علی الکرسی. نہ اس نے پڑھا نا یہیں سے المکتب علی المکتب. ہم کو نہ پتہ وہ گئے نا پیچھے تھوڑا. ہاں چلو آپ پڑھو آپ علی الکرسی سے. علی الکرسی. ہاں السریر علی المکتب علی الکتاب. ہاں کوس نہ چکے ون تہ علی المکتب اس پڑھی فی المسجد. فی المسجد. چلو ٹھیک ہے. اقرا وقت پڑھو اور لکھو. یہ دونوں آرڈر ہیں. امر کہتے ہیں اس کو یہاں ہم نحو الوضع میں شاید ہم نے نہیں، اس میں نہیں پہنچے وہاں، وہ دیکھیں گے ہم آگے وہ کیسے بناتے ہیں. پڑھو آپ. اقرا واکتب الطالب فی الجامعات. طالب علم کہاں ہے؟ جامعہ نے یونیورسٹی میں. بالکل. اس کے بعد آپ پڑھو. الرجل فی المسجد. آدمی مسجد میں. آپ پڑھو. این التاجر. این التاجر.
تاجر بزنس مین کہاں ہے؟ وہ دکان میں ہے. ٹھیک, آپ بتاؤ. القلم على المكتب. قلم میز پر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ذاکر. ہاں زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفتی, وہ کمرے میں ہے. پروناؤن استعمال ہوا. این الورق هو علی المکتب. ورق کہاں ہے؟ وہ میز پر. اچھا. این المدرس. اچھا میں نے کیا کہا تھا؟ این کس کے لیے آتا ہے؟ استفہام للسؤال عن المکان, تاکہ ہم مکان, جگہ, پوزیشن, لوکیشن کے بارے میں سوال کریں. این المدرس, ٹیچر کہاں ہے؟ وہ فی الفصل, وہ کلاس روم میں ہے. این یاسر؟ وہ فی المرحاض, مطلب وہ ٹوائلٹ میں ہے. الشمس والقمر فی السماء. بالکل, سورج اور چاند آسمان میں ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. من فی الفصل, کلاس میں کون ہے؟ تو اس قسم کے ذرا اس کو جواب دو کوئی. من فی الفصل, المدرس فی الفصل. المدرس فی الفصل. المدیر فی الفصل. ہاں دیکھو حمزہ ہے اور یہاں سے مطلب دو روز ہیں یہاں. آپ دو اٹھو, بہت آپ بھی اٹھو. یہ پڑھیں گے, آپ پڑھو گے رائٹ سائڈ سے جو لکھے ہیں, بائیں دائیں سائڈ سے, یہ پڑھیں گے بائیں سائڈ سے جو ہے لیفٹ سائڈ سے. محمد آمینۃ. کیا سیکھا, کیا سیکھا اس سے؟ محمد میں اینڈ پر دو تنوین ہے, آمینۃ میں نہیں ہے. آمینۃ پر صرف ایک ہی ہے. یہ ہوتا ہے اکثر جو فیمیلز کے اسماء ہیں, خدیجہ تو عامر, جو آگے آئے گا, وہ کیا ہوتے ہیں, ان پر تنوین نہیں آتی ہے. ایک تو وہ علم ہوتے ہیں اور دوسرا اس کے وہ تانیث ہوتے ہیں. اور جب یہ علم ہو یعنی خاص نام ہو, علم کیا ہوتا ہے؟ خاص نام, پراپر نیم, پلس مؤنث ہو, فیمیل ہو, یہ دو سبب کافی ہے ممنوع من الصرف ہونے کے لیے. وہ کیا ہوتا ہے وہ آگے دیکھیں گے. چلو ٹھیک ہے. خالد زینب. زینب, زینب نہیں, زینب. فاطمۃ. یاسر مریم. عمار عاشیۃ. عاشیۃ نہیں, عائشۃ. سعید خدیجۃ. علی صفیۃ. صفیہ, صفیہ سے صفیۃ. عباس رقیۃ. ہاں جزاکم اللہ خیرا. بیٹھو. دیکھو عائشۃ خدیجۃ آیا نا, مجھے یاد آیا اس خدیجۃ پر, مجھے یاد آیا ہمارے ہاں کشمیر میں ایک کیا بول سکتے ہیں ہم اس کو, کھج. عائشۃ عائشس وونمے ہے نا. دیکھو اگر محبتاً انسان کہتا ہے, کوشش اس میں تب بھی کرنی ہے کہ بہتر ہے پورا نام کہیں, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا عائشہ. اس کا مطلب نیم کو شارٹ کرنا ٹھیک ہے. اولاً اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایسا نام نہیں بننا چاہیے جس کے ذریعے سے پھر معنی میں خلل پیدا ہو. نام کو ایسا شارٹ نہیں کرنا ہے, ایسا مختصر نہیں کرنا ہے جس کے شارٹ کرنے سے, مختصر کرنے سے معنی میں کیا واقع ہو, خلل واقع ہو. ایگزامپل اس کی, ہمارے ہاں لوگوں میں نام ایک رائج ہے عدنان. کیا؟ عدنان. ٹھیک ہے. محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مدار ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی آتا ہے عدنان. ٹھیک ہے. لیکن جب کشا میرا, جب یہاں کے ہمارے کشمیری بھائی اس کو شارٹ کرنے پر آتے ہیں, عدنان کو پکارنا ہے, کہتے ہیں ادو, یا ادو یا پروچ ادو. ادو کہتے ہیں دشمن کو. کس کو؟ دشمن کو. اب یہ مناسب نام ہے نہیں ہے. شارٹ ایسا کرو جو جچے. ادو عدنان, پتہ نہیں کیا کیا وہ فیس بک پہ نام لکھتے ہیں, ادو کیا تھا 7 CR7
چنا ایسے ایسے کام وہ بہت کرتے ہیں. اچھا لیکن میں نے کیا کہا ضابطہ آپ کو, معنی میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے. کرو مختصر, اگر آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہے اس کو نام کرو گے مختصر ٹھیک ہے, لیکن اس کے ضابط دھیان رکھو اور معانی پر نظر رکھو. اچھا اقرا وقت معذبتی اواخر الکلماتی, پڑھو لکھو لاسٹ میں حرکت دو. حامی دون, زینا آمینہ, عما سعی, فاطمہ, مریا, علی, یون, خالی, عبا, سن, عائشہ, محمد, صفیہ, خدیجہ. اچھا البیتو با پارٹ ہے, البیتو من البیتی, المسجد الی المسجدی. لیکن کیا سکھا رہا ہے, من آتا ہے ابتداء الغایہ کے لیے. یا پڑھو گے جب فقہ بھی آپ پڑھو گے وہاں بھی وہ فقہا یہ سب چیزیں ذکر کرتے ہیں. جب آپ کو وہاں فقہا کا یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا ابتداء الغایہ انتہاء الغایہ وہ کیا ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہو یہ ٹیبل, آپ بھی دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے, یہ ہے ابتداء الغایہ, یہاں سے ٹیبل شروع ہوا, یہ ہے انتہاء الغایہ. انتہاء الغایہ یہاں پر ٹیبل ختم ہوا, یہی سٹارٹ اور جو اینڈ ہے اس کو کہتے ہیں ابتداء الغایہ. اس کے لیے آتا ہے من یہاں سے. ذهبت من المسجد الى السوق, میں مسجد سے بازار تک گیا. یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ, یہ ہے اینڈنگ پوائنٹ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المدرس من, چلو آپ اٹھو اور آپ اٹھو لیکن زور سے پڑھنا. ہاں آپ مدرس ہو. انت یہاں یہ نہیں کرنا, تجوید نہیں لگانا. انت انت وہ کہاں سے نہیں, انت تم کہاں سے ہو؟ ہاں آپ کہاں سے؟ میں یابان سے ہوں. ومن آئین عمار, اور عمار کہاں سے ہیں؟ وہ چین سے. بیٹھو دونوں, آپ دو اٹھو. انس تو یہ وی آئی پی ہز. المدرس ومن أين عمار ٹرانسلیشن بھی کرو. ہاں ومن أين حامد, اور حامد کہاں ہے, اور حامد کہاں سے ہے؟ وہ بھارت سے. تجھے ہندی کیسے بولا, وہ بھارت سے ہے. اللہ اکبر. وہ اچھا خارجہ, وہ نکلا. وہ نکلا. بیٹھو نیچے دونوں, جزاکم اللہ خیرن. اٹھو دونوں, آپ دو. ہاں یلا. المدرس أين ذهب, کون نکلا, نہیں وہ کہاں گیا, وہ کہاں گیا. شاباش. ذهب إلى المدير, وہ استاد کے مدیری نہیں, مدیری. ادارہ یدیر ادارۃ فهو مدیر. وہ مدیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, پرنسپل کے لیے بھی, اور جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے مدیر ہوتا ہے جو پھیرے گا امور کو, افیئرس کو, معاملات کو. وأين ذهب علي, اور وہ کچھ اور علی کہاں گیا. علی کہاں گیا. ہاں ذهب إلى المرقاص, مرحاضی. مرحاض. وہ تو کیوں ایسا ہے, وہ ٹوائلٹ گیا. اس کا ٹوائلٹ ہی ہے, اس کا ٹیلنٹ ہی ہے کہ وہ ٹوائلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیٹھو. تمارین ایکسرسائز. پھر آج میں نے نزلت الاتیہ آنے والے سوال کا جواب دو. من أين أنت, من أين أنت, انا فی النوحٹا نہیں, من. ہاں انا من نوحٹا, اور الف لام نہیں لگانا اس کے ساتھ کیونکہ نوحٹا آلریڈی علم ہے, وہ خاص نام ہے. انت من الفلپین, جزاکم اللہ خیر. انا من کشمیر. کیا آپ فلپین سے ہو؟ نہیں, آپ میں وہاں سے نہیں, میں کشمیر سے ہوں. من من الصین, من من الصین, چین سے کون ہے؟ مبشر من الصین, مبشر چائنا سے ہے. من أين حامد, یلا زید. ہاں دیکھو یہاں ضمیر آئے گی. شاباش. أين ذهب عباس یا رحیل, أين ذهب عباس, ذهب إلى یا تو صرف ٹوائلٹ اس کو. یلا ذاکر. اذهب علي إلى المدير, نعم ذهب علي إلى المدير. ٹھیک ہے, وہ وہیں
سوزوکی سے ٹوائلٹ ہے، کوئی تو ادھر جگہ نہیں ہے اتنی. ٹھیک ہے مجھے پتا ہے، لیکن ہم یہ کر رہے ہیں اپنے سے. میں بہت سارے مطلب ٹیچرس ہیں نا، وہ ان کو کہتے ہیں پھر جاؤ ڈھونڈو چیپٹر میں. ارے اتنا کیا ہے بھائی؟ این ذهب عباس ذهب الى کچھ بھی کہو، ذهب الى المملکہ، ذهب الى قطر، ذهب الى بلاد الخلیج، ذهب کچھ بھی کہو یار، اتنا کیا ہے؟ اقرا وقت معدب تھے آخری کلمات، پڑھو لکھو لاسٹ کے حرکت دو. اچھا پڑھو بھائی، یہاں سے شروع کرو، ایک ایک کلمہ پڑھتے جاؤ. کمرہ، اس کو ٹرانسلیشن کرنا صحیح ساتھ ساتھ. ہاں دو دو پڑھنا، ٹھیک ہے. من الغرفت کمرے میں، کمرے سے، ٹھیک. آپ کرو. کیا مطلب؟ واش روم سے، ہاں زو ٹوائلٹ، ٹھیک ہے. الى المرحاض، واش روم یا ٹوائلٹ تک، ٹھیک. الیابانو یعنی جاپان. ہاں آپ کہو. الفلبین، ٹھیک. ہاں فلپینس، ٹھیک. ہندوستان سے، چین تک. انس اقرا وقت پڑھو لکھو. من این فاطمہ، تو فاطمہ کہاں سے ہے؟ ہی من الہند. دیکھو اب ہمیں، بلکہ ہمیں رائٹ ہینڈ بھی استعمال نہیں کرنا بلکہ لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا، اور وہ بھی یہ تھمب. ہی من الہند، وہ ہندوستان سے. خرج المدرس من الفصل وذهب الى المدیر. استاد کلاس سے نکلا اور ایڈمنسٹریٹر کے پاس یا پرنسپل کے پاس گیا. اچھا. ذهب التاجر الى الدکان، تاجر یعنی بزنس مین گیا کہاں؟ دکان تک. خرج حامد من الغرفة وذهب الى الحمام. کیا مطلب؟ حامد کمرے سے نکلا اور واش روم کی طرف گیا. من خرج من الفصل، المدرس، ابھی جو کہا المدرس خرج من الفصل. خرج طالب من المدرسة وذهب الى السوق. من خرج من الفصل کا ترجمہ ہوتا ہے کلاس سے کون نکلا. خرج طالب من المدرسہ، طالب علم مدرسے اسکول سے نکلا، وذهب الى اور بازار کی طرف گیا. اچھا. خدیجہ من الصین وخالد من الیابانی. خدیجہ کس سے، کہاں سے ہے؟ چین سے ہے، اور خالد جاپان سے ہے. اچھا. ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. مناسب سوٹیبل حرف جر ڈالو. شروع کرتے ہیں ہم یہاں من الشمال. الکتاب ڈیش ڈیش المکتبی، المکتبی کتاب میز پر ہے. آپ کہو الطالب ڈیش الفصل، الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے. ذهب حامد ڈیش الجامعہ، حامد گیا یونیورسٹی تک یا اس کی طرف. آپ کہو. خرج المدیر من المدرسة. ٹرانسلیشن، مدیر گیا. مدیر یا فار ایگزامپل پرنسپل ہی لیتے ہیں. پرنسپل گیا اسکول، یعنی اسکول، سکول سے وہ نکلا. ہم کہیں گے من الفصل، من المدرسة. ہاں. الى الصین، ترجمہ محمد چین تک، ٹھیک ہے. نہ نہ یہاں پر دونوں ہے، اس میں ہے ہاں من الصین الى الیابان. محمد چین سے یابان کی طرف گیا. الکلمات الجدیدہ. المدرسہ کا مطلب اسکول، الفصل کا مطلب الحمام کا مطلب واش روم، المرحاض ٹوائلٹ، المطبخ کچن، الغرفۃ روم یعنی کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین چائنا، الہند ہندوستان، الفلپین فلپینس ہے نا وہ یہاں، المدیر پرنسپل، ذهب گیا، خرج نکلا، فی علی من الی من حروف الجر. یہی بنیادی طور. حروف الجر بہت سارے ہیں لیکن بنیادی طور یہی ہیں. کچھ سیکھا؟ مزہ آیا؟ مزے میں کھیلنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. وما علینا الا البلاغ. اس چارٹ کو بار بار دیکھ لینا، پریکٹس کرنا اسی کی. ایک اور بار لاسٹ میں کرتے ہیں، تھوڑا اس سے لیتا ہے. ہاں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.